السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر، ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج ہم ہیں کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی تاریخی بلڈنگ میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی چیمبر کے پریزیڈنٹ جاوید بلوانی صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ یہ کیا وجہ ہے کہ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ میئر کراچی بول رہا ہوتا ہے کہ کراچی کے تاجر جو ہیں وہ صحیح کراچی کا جو فیس ہے وہ بیان نہیں کر رہے، کبھی وزیر اعلیٰ سندھ کہہ رہے ہوتے ہیں، تو یہ تاجروں سے کیوں اچانک ناراضگی ہو گئی ہے سندھ گورنمنٹ کو؟ کہ تاجر کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ کسی چیز کی نشاندہی کرے، جو یہ کہتے ہیں شکایت کرتے ہیں، میں کہتا ہوں ہم نشاندہی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور نشاندہی اس کی کرتے ہیں جو گورنمنٹ کا یا لوکل گورنمنٹ کا یا میئر کا کام ہے۔ اگر اس میں ہم نشاندہی نہیں کریں تو گورنمنٹ جو کام کرتی ہے وہ گورنمنٹ جو ہے ان کو جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے وہ تاجر برادری سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور تاجر برادری کے ٹیکس کے جب پیسے ہوتے ہیں اور وہ اماؤنٹ جو ہے وہ اگر استعمال صحیح جگہ نہ ہو رہی ہو تو تکلیف تو ہوگی نا۔ لیکن سر یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے نا کراچی کے لیے، تو یہ تو بڑی پرانی بات ہو گئی، تو ابھی اچانک یہ کیا ہوا ہے؟ یہ پرانی بات یوں ہے، پرانی بات ضرور ہے۔ اور آپ اگر دیکھیں کراچی، تو مجھے نہیں معلوم آپ کی عمر کتنی ہے، میری عمر جو ہے، میں اپنی عمر کا ایکسپیرینس بتاؤں جی تو میں نے کراچی کو جو ہے اس کی نیگیٹو گروتھ ہی دیکھی ہے، کبھی پوزیٹیو نہیں دیکھی۔ اور بزنس کمیونٹی جو ہے اس کا یہ کام بھی نہیں ہے کہ نشاندہی کرے اور ان چیزوں پہ بات کرے۔ نہیں سر، نشاندہی تو کام ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھو سر یوں دیکھیں، نہیں ہے، یہ جو سول سوسائٹی ہے، بزنس کمیونٹی ہے، یہی تو اصل طاقت ہے شہر کی۔ civil- جب یہ شہر چلا ہی بزنس کمیونٹی رہی ہے، فلانتھروپی سے چل رہا ہے، سارے ہاسپٹلز ہیں، سکولز ہیں، رفاہی ادارے ہیں، تو اس شہر کا تو بہت بڑا بوجھ اٹھایا ہوا ہے بزنس کمیونٹی نے، تو آواز اٹھانا تو حق ہے بزنس کمیونٹی کا بھی، پوری سول سوسائٹی یہ کا۔ آپ کا سوال بالکل آپ کے حساب سے ویلڈ ہے، مگر میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا۔ کیوں نہیں سمجھتا؟ کہ ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کو پالیسیز بتانا کہ بزنس کیسے بڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ گورنمنٹ کو یہ بتانا کہ ایکسپورٹ کیسے بڑھ سکتا ہے، گورنمنٹ کو یہ بتانا کہ ہمارے یہاں امپورٹ سبسٹیٹیوٹ انڈسٹریز کون سی لگ سکتی ہے، گورنمنٹ کو یہ بتانا کہ نئے انڈسٹریل ایریا کس ایریا میں لگانے چاہیے، کون سی انڈسٹری کس سائٹ پہ ہونی چاہیے، سمندر کے پاس کون سی انڈسٹریز ہونی چاہیے، سبربز میں کون سی انڈسٹریز ہونی چاہیے، پہاڑوں پہ کون سی انڈسٹریز ہونی چاہیے جس میں آپ کا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہو، جو آپ دنیا سے کمپیٹ کر سکو۔ ہماری بزنس کمیونٹی اس کام میں نہیں لگی ہوئی، ہماری بزنس کمیونٹی چند سالوں سے نشاندہی میں ہی لگی ہوئی ہے اور شکایتوں میں ہی لگی ہوئی ہے۔ بزنس کمیونٹی کا یہ کام نہیں ہے۔ دیکھیں، میں اگر ٹیکس دیتا ہوں تو میرا کام نہیں ہے کہ میں سیکیورٹی گارڈ رکھوں، میرا کام نہیں ہے کہ میں سی سی ٹی وی کیمرے لگاؤں۔ پس منظر یہ ہے کہ آف کورس ہمارے جو آرمی چیف ہیں وہ ملاقات کرتے ہیں مختلف بزنس کمیونٹی کے لوگوں سے، اور خاص طور پہ کراچی میں جب ان کی ملاقات ہوئی تو وہاں پہ تاجروں نے شکایت کی سندھ گورنمنٹ کی کہ جناب یہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر رہی ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے، اس وجہ سے جو ہے میئر کراچی نے رسپونڈ کیا اور وزیر اعلیٰ سندھ نے رسپونڈ کیا۔ دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ بھی موجود تھے، میں بھی موجود تھا، آرمی چیف یہاں پہ کئی آرمی چیف آئے اور سب آرمی چیفز نے یہاں بزنس کمیونٹی سے میٹنگ کی ہے، اور بزنس کمیونٹی کے لوگ جو ہیں بہت دھیمی اور آہستہ آواز میں ان سے بات کرتے تھے۔ میں پچھلے جو آرمی چیف گئے کیانی یا راحل شریف یا باجوہ، اس زمانے میں بھی میں میٹنگوں میں تھا، ٹھیک ہے، اور بڑے پیار سے آرمی چیف کو نشاندہی، میں تو بولتا ہوں نشاندہی کی، آہستے 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 وہ کرتے 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 اب آواز میں تھوڑا آواز بڑھ گئی ہے، والیوم تیز ہو گیا ہے۔ کیوں تیز ہو گیا ہے؟ کہ کوئی رزلٹ نظر نہیں آ رہا۔ اب یہ ہے کہ وہ کراچی کے حالات کے حوالے سے تھی، کراچی کے سڑکوں کے حوالے سے تھی، کراچی میں جو پانی نہیں آ رہا اس حوالے سے تھی، کراچی میں جو ٹرانسپورٹ کی کمی اس حوالے سے تھی، کراچی کے جو ایشوز ہیں، مختلف ایشوز ہیں، اسٹریٹ کرائم ہے، بہت سارے ایشوز ہیں، اس کے حوالے سے وہ بات تھی کہ جناب یہ کراچی پہ توجہ نہیں دی جا رہی۔ دیکھیں آپ K4 کی لائن، ہمارے بچے جوان ہو گئے، K4 کی لائن نہیں لگی، سمجھے؟ اور آپ بھی کئی سالوں سے سن رہے ہوں گے K4 K4 K4، جتنے پروجیکٹ بنتے ہیں
آپ کوئی ایک پروجیکٹ مجھے بتا دیں جس کی PC1 بنی اور اس PC1 میں وہ کمپلیٹ ہو گیا. ایک پروجیکٹ ڈھونڈ کے بتا دیں. لیکن سر ابھی یہ بات کی جا رہی ہے، صرف گورنمنٹ یہ بات کہہ رہی ہے کہ آپ صحیح فیس پیش نہیں کر رہے تاجر جو ہیں. ابھی اسپتالوں میں جا کے دیکھیں سندھ گورنمنٹ بہت کام کر رہی ہے، سڑکوں کی تصویریں آ رہی ہوتی ہیں، کراچی میں بہت ساری سڑکیں بن رہی ہیں، پانی کا بھی کہیں نہ کہیں کچھ بہتر ہو رہا ہے، وہ کچھ نہ کچھ بتا رہے ہوتے ہیں، کچھ ہو رہا ہے. یار میری بات سنو، آپ کو میں کیا کہوں کہ آپ کمپیریزن کس سے کر رہے ہیں، سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اگر میں ایک نماز پڑھتا ہوں اور آپ ایک بھی نہیں پڑھتے تو میں تو بہت خوش ہوں گا یار، یہ میں اس سے اچھا ہوں ایک پڑھ رہا ہوں نماز. ہاں یہ دوسرا آدمی بیٹھا ہے، یہ تہجد بھی پڑھتا ہے، 5 ٹائم نماز بھی پڑھتا ہے، اوابین بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے. جب میں اس سے کمپیئر کروں گا تو کیا ہوگا؟ ٹھیک. تو مین چیز کی ہے کمپیریزن کس سے کر رہے ہیں. دیکھیں کراچی جو ہے، میں نے اس کراچی کی نیگیٹو گروتھ دیکھی ہے. ماس ٹرانزٹ تھا، سرکولر ٹرین تھی، ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. ٹرام چلتی تھی، ختم ہو گئی. لو اینڈ آرڈر خراب نہیں تھا، ختم ہو گیا. پانی کی تکلیف نہیں تھی، ختم ہو گیا. بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی، بجلی کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی. گیس کی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی، گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو گئی. ہماری عمر بڑھتی جا رہی ہے اور یہ سب چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے. سڑکیں وہی ہیں، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، ٹریفک جام بڑھتا جا رہا ہے. ڈبل ٹیکر بس چلتی تھی، اب دوبارہ بات کر رہے ہیں کہ ہم ڈبل ٹیکر چلائیں گے. تو کراچی کے اندر پبلک ٹرانسپورٹ کے اندر کوئی چھت پہ بیٹھ کے بسوں کے نہیں جاتا تھا، آج وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو مطلب یہ اگر لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہم ترقی کر رہے ہیں تو پتہ نہیں وہ کسی اور اس سے بھی 3rd کلاس کنٹری سے کمپیئر کر کے ترقی دکھ رہے ہوں گے. دیکھیں ہمیشہ اپنے سے بہتر سے کمپیئر کرنا چاہیے. یہ کیا ہے سر؟ کیونکہ کیوں نہیں ڈیولپ ہو رہا شہر؟ کیوں ڈکلائن میں چلا گیا؟ کیوں ایک وقت تھا کہ یہاں کا ایئرپورٹ سب سے بہتر ہوتا تھا؟ اس کی دیکھو سب سے بڑی وجہ کیا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر کیوں ترقی کرتا ہے اور گورنمنٹ سیکٹر کیوں نہیں کرتا. یہ ایک سوال ہے، یہ آپ کو کرنا چاہیے کیونکہ گورنمنٹ سیکٹر کے اندر میرٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. پرائیویٹ سیکٹر کے اندر میرٹ ہوتا ہے اور میرٹ جو ہے نا وہ ترقی کی چابی ہے. صحیح ہے. میرٹ کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا دنیا میں. آپ چاہے ایجوکیشن ہو، چاہے آپ کی انڈسٹری ہو، چاہے بیوروکریسی ہو، چاہے کوئی بھی جگہ ہو، اس میں میرٹ جب تک ختم میرٹ رہے گا تو وہ چیز ترقی کرے گی، اور میرٹ ختم ہو جائے گا تو ترقی ختم ہو جائے گی. تو یہ میرے کو سب سے بڑی وجہ نظر آتی ہے. ٹھیک ہے. کچھ امید کی بھی بات کریں گے کہ کہیں کچھ چیزیں نظر آ رہی ہے. پہلے تھوڑی سی کراچی میں بات اور پھر ہم کچھ نیشنل ایشوز اور خاص طور پہ جو ہماری اکانومی کی صورتحال ہے اس نیشنل لیول پہ اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد دیکھتے رہیے پروگرام ہمارا پاکستان. ویلکم بیک. ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. آج ہمیں کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں کراچی چیمبر کے پریزیڈنٹ جاوید بلوانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر تو کراچی کے حوالے سے پہلے ذرا فرمائیں، امید نظر آ رہی ہے کچھ سر؟ دیکھیں امید نظر آتی ہے جب ہی ہم یہاں ابھی تک. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور ہم سے اچھی اچھی باتیں بھی کی جاتی ہیں. سی ایم ہمیں جب بھی ہم نے سی ایم سے کہا، سی ایم ہم سے ملتے ہیں اور سب باتیں ہوتی ہیں، سب کہتے بھی کہ آپ صحیح کہہ رہے ہو. پھر اس کو وہ آگے لیٹر بھی کرتے ہیں، آگے بولتے ہیں، انسٹرکشن بھی دیتے ہیں. مگر کام جو ہے اصل میں مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ پاورز جو ہے نا وہ یہاں بہت جانوں کے ہیں. سی ایم ایک یعنی کا پاور ہو تو میں سمجھتا ہوں فل فلیج پاور ہو اس کے پاس تو کام ہو. جب تک یہ معاملات دیکھیں، پہلے ایک زمانے میں ہم سمجھتے تھے کہ کراچی شہر جو ہے اس کے اندر بہت سارے الگ الگ لوگ کے ایریاز ہیں. جیسے آرمی کے ایریاز الگ ہیں، کنٹونمنٹس، کلفٹن، یہ کیمسی کے الگ ہیں، پھر ایس آر بی کے الگ ہیں، فیڈرل کے الگ ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو شاید اس کی وجہ سے ترقی نہیں ہوتی. مگر مجھے کبھی کبھی ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو منسٹر ہوتے ہیں ان منسٹر کو بھی اپنی منسٹری کے پورے پاورز نہیں ہوتے. اس طرح میئر کے پاس بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید پورے پاورز نہیں ہیں. اگر صحیح پاورز ہوں اور میرٹ جو میں نے بات کی تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بہتری ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. باقی مجھے کوئی بظاہر مجھے کوئی امید نظر نہیں آتی، کیونکہ لوگ جس طریقے سے اصل چکر کیا ہے، جنہوں نے بہتری کرنی ہے آپ ان کی فیملیز کو دیکھ لیں، وہ ملک سے باہر رہتے ہیں، ان کے بچے ملک سے باہر رہتے ہیں.
تو میں نے ایک زمانے میں پرائم منسٹر کو ایک لیٹر لکھا تھا اور اس میں یہ میں نے کوئی 30-40 چیزیں لکھی تھیں کہ اگر آپ یہ چیزیں ملک میں کر لیں تو ملک میں بہتری ہو سکتی ہے. اگر آپ کہیں تو مجھے کچھ چیزیں یاد ہیں، میں آپ کو بتا سکتا ہوں. جی، اس میں آپ نے یہ ضرور کہا ہوگا کہ جو سرکاری تنخواہ پہ جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی فیملیز ملک سے باہر نہیں جانی چاہیے، ان پہ ڈیول نیشنلٹی پہ پابندی لگنی چاہیے، جس پر آج کل بات ہو بھی رہی ہے. اور خاص طور پہ جب وہ ریٹائر ہو جائیں تو اس کے 5 سال بعد تک جو ہے وہ ملک سے باہر نہیں جا سکتے، چاہے وہ کسی بھی محکمے کے اندر ہے. دیکھیں یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی تھی، اس میں ہم نے یہ بھی میں نے اپنی خواہش کا اظہار بھی کر دیا نا آپ کی بات کے اندر. یہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جتنے گورنمنٹ کے آفیسرز، چاہے وہ 22 گریڈ کے ہوں، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹے گریڈ کے ہوں، ان سب کے بچے گورنمنٹ اسکول میں پڑھیں تاکہ گورنمنٹ اسکول اچھا ہو جائے، تاکہ غریب کا بچہ بھی یہ بات میں نے کئی بار آواز اٹھائی سر، یہ بات میں نے بھی کہ جس کو ہماری ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہیں ملتی ہیں ان سب پر پابندی لگائی جائے کہ ان کے بچے جو گورنمنٹ اسکول میں پڑھیں گے. اور میرے کہنے پہ سندھ کے وزیر تعلیم نے اپنی بچی کا حیدرآباد میں ایڈمیشن کرایا بھی میرے شو کے اندر بیٹھ کے، لیکن پھر وہ تھوڑے دن بعد انہوں نے ہٹا بھی دیا. خیر تو لیکن وہ بات آگے نہیں بڑھ سکی. نہیں، اور بھی میں چیزیں اس میں بتاؤں گا. جی اس طرح کیونکہ اس کا معیار خود بخود بہتر ہو جائے گا اگر خود وہ اپنے بچے کے لیے کرے. بالکل اپنے بچے کے لیے کرے گا. گورنمنٹ ہاسپٹل بہت اور بڑا بجٹ ہے، کوئی کم بجٹ نہیں ہے سرکاری گورنمنٹ ہاسپٹل، بہت زیادہ پیسے دیے جا رہے ہیں. پرائیویٹ اسکول میں جتنے 5 ٹیچرز کو پیسے ملتے ہیں وہاں گورنمنٹ اسکول میں 1 ٹیچر کو ملتے ہیں. ٹھیک ہے، اتنی زیادہ تنخواہیں دی جا رہی ہیں لیکن کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، پھر میرٹ پہ نہیں لگایا جاتا. تو اس نے یہ حال ہے. میں نے اسٹارٹ میں یہ بات کی میرٹ کی. اس طرح ہاسپٹلس کی بالکل علاج نہیں ہونا چاہیے گورنمنٹ ہاسپٹل میں، تو وہ خود بخود صحیح ہو جائیں گے. اس طرح جو ہے جیسے اب آپ دیکھیں پولیس ہے ہماری اور ہماری جتنی سیکیورٹی فورسز ہیں ان کے پیچھے آگے بھی سیکیورٹی کی گاڑی گھوم رہی ہوتی ہے، حالانکہ ان کے پاس اسلحہ بھی ہوتا ہے. مگر جو ٹیکس دینے والے ہیں وہ ٹیکس دینے والے جو ہیں وہ بغیر اسلحے کے، بغیر آرمز کے گھوم رہے ہیں. پبلک بغیر اسلحے بغیر آرمز کے گھوم رہی ہے. اور جن کے ٹیکس پہ جن کو تنخواہ ملتی ہے اور ان کے پاس اسلحہ ہونے کے بعد بھی ان کے آگے پیچھے ایک سیکیورٹی کی گاڑی ہوتی ہے، ایک پیچھے سیکیورٹی کی گاڑی ہوتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب یہ سیکیورٹی ختم کرتے ہیں خود بغیر اسلحے کے عوام کی طرح گھومیں تو ان کو پتہ چلے کہ ہم کو کیا صحیح کرنا ہے. یہ بھی ان کو کرنا چاہیے، چاہے وہ فورسز کے لوگ ہوں، چاہے وہ پولیس کے لوگ ہوں، کوئی بھی ہوں، ان سب کو بغیر اسلحے کے اس ملک میں گھومنا چاہیے جس طرح عوام گھومتی ہے. ایک غریب عوام جس طرح گھوم رہی ہے، ایک عام عوام جیسے گھوم رہی ہے، تو ان کو پتہ چلے کہ کیا تکلیف ہے لوگوں کو، کیا پریشانی ہے، تاکہ اس کو صحیح کر سکیں. ٹھیک ہے. اس طرح جن ایریا میں بجلی، دیکھیں اب غریب لوگ ہیں ہمارے یہاں، فیکٹری میں فیکٹری چلاتا ہوں تو فیکٹری کیا میرے اکیلے سے چلتی ہے؟ نہیں، میری لیبر چلاتی ہے. میری لیبر کے پاس نہ ٹرانسپورٹ ہے، نہ اس کے گھر میں بجلی ہے، نہ اس کے گھر میں پانی ہے، نہ اس کو کھانا صحیح مل رہا ہے. وہ کیا پرفارم کرے گا؟ اور پر کیپٹل انکم بھی کم ہے ہمارے یہاں، تنخواہیں بھی کم دی جاتی ہیں. نہیں، دیکھو میں آپ کو بتاؤں تو انفلیشن کا چکر ہے. ایک وقت تھا کہ 100 روپے اس ملک میں تنخواہ تھی اور لوگ خوش تھے، سمجھے؟ یوں نہیں ہے، تنخواہ زیادہ نہیں تھی اور اچھا رہتے تھے، اچھا کھاتے تھے، کوئی تکلیف نہیں تھی، بجلی بھی تھی، پانی بھی تھی، سب چیز تھا. آج ہزاروں روپے تنخواہ ہے، 50,000 لاکھ روپے تنخواہ ہے، وہ بیچارہ پریشان ہے. تو یہ جو پریشانی ہے یہ کیوں ہے؟ وہ پہلے کیوں نہیں تھی؟ اصل میں بہت ساری چیزیں ہیں کیونکہ لوگوں نے خود اپنے کندھے پہ اٹھائی ہوئی ہے نا، اس لیے مہنگائی بڑھ بھی گئی ہے. مثال کے طور پہ اگر اس کے بچے پرائیویٹ اسکول میں نہ جا رہے ہوں، سرکاری اسکول میں جا رہا ہوں، ایک خرچہ بچ گیا. اگر اس کے اسپتال صحیح کام کر رہے ہیں اس کا ایک خرچہ بچ گیا. پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ صحیح چل رہی ہے اس کا خرچہ بچ گیا. کتنے ساری چیزیں ایسی ہیں جو حکومت کے کرنے کی ہیں وہ خود سے کر رہا ہے، اس لیے وہ مہنگائی اس پہ. بھائی ہم کیا کیا کر رہے ہیں؟ ہم فیکٹری میں کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے فائر ہائیڈرنٹ بھی لگایا ہوا ہے، ہم نے سیکیورٹی گارڈ بھی رکھے ہوئے ہیں، ہم نے CCTV کیمرے بھی لگائے ہوئے ہیں، ہم پانی کو بھی خود صاف کرتے ہیں اور ری یوز کرتے ہیں. ہم نے گیس نہیں آتی تو اس کے لیے کیا کیا بایو ماس اور جو کول بوائلرز، یہ وہ کیا کیا چیزیں لگائی ہوئی ہیں. یہ ہمارے کام نہیں ہے. اور یہ کاسٹ بڑھ گئی نا آپ کی، وہ پروڈکٹ کی کاسٹ بڑھ گئی. کاسٹ تو بڑی مگر ہماری توجہ دوسری طرف چلے گئی. ہم نے جو کام کرنا تھا وہ کام کے علاوہ ہم نئے کام میں لگ گئے. اور یہی پیسے اگر امپلائیز کی ویلفیئر پہ لگتے،
شاید وہ زیادہ بہتر ہوتا. نہیں آپ دیکھو آپ کی توجہ اگر اپنے کام پہ ہوتی اور آپ اپنی ایفیشنسی بڑھانے کی سوچ رہے ہوتے تو آپ امپلائیز کو دوسری فیسلٹی دیتے تاکہ ایفیشنسی. بالکل بالکل. اس سے آپ کو اچھا سر فائدہ یہ ہوتا. بتائیں انڈسٹری کا، اب ہم تھوڑا سا کراچی سے نکلتے ہیں، انڈسٹری کی طرف آتے ہیں اور پھر گورنمنٹ کی طرف بھی جائیں گے. انڈسٹری کا سائز بڑھ رہا ہے، یعنی آپ کیا، کیونکہ آپ پریزیڈنٹ ہیں کراچی چیمبر کے اور آپ اتنے سالوں سے قیادت کر رہے ہیں بزنس کمیونٹی کی، تو آپ نے دیکھا کہ کسی کی 2 فیکٹریاں تھیں تو 4 ہو گئیں، 4 تھیں تو 8 ہو گئیں، 8 تھیں تو 10 ہو گئیں. یہ سائز ہمارا کہاں جا رہا ہے سر؟ یہ جو جتنے بھی ٹاپ لیول کے خاص طور بزنس. دیکھو یہ بہت اچھا سوال ہے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، میں ہمیشہ بینکرز جو ہے نا وہ بڑے اکاؤنٹ ہولڈر کو پسند نہیں کرتے. وہ بولتے ہیں چھوٹے اکاؤنٹ ہولڈر ہونے چاہیے، زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. اس طرح ٹیکس کے اندر بھی ہمیشہ بات کی جاتی ہے کہ ٹیکس نیٹ براڈننگ ہونی چاہیے اور پرسنٹیج کم ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اس طرح بڑا انڈسٹریلسٹ جو ہے نا، آپ اگر تاریخ اٹھا لیں تو پاکستان کے جتنے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں وہ جب بڑے ہو گئے اس کے کتنے سال بعد وہ انڈسٹری بند ہو گئی. ٹھیک ہے. تو جب تک انڈسٹری میں نیو کمر نہیں آئے گا، اسمال اور میڈیم نہیں ہوگا، تو نیو کمر آئے گا وہ اسمال بنے گا، پھر میڈیم بنے گا، پھر بڑا بنے گا. یہ ایک پروسیس ہے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو نئے لوگ کو آنا ہے، لیکن سر جو پرانے لوگ ہیں ان کا بھی تو سائز بڑھنا چاہیے نا. اگر 5000 لوگ کام کر رہے ہیں تو کیوں نہیں 25000 کر رہے ہیں؟ یہ میں کہہ رہا ہوں کیوں نہیں 50000 کر رہے ہیں ان کے پاس؟ ہمارا جو یہاں کا انوائرمنٹ ہے اور یہاں کی جو حالات ہیں، جو دوسری باتیں ہم نے کی، کسی بڑے انڈسٹریلسٹ کے بچے جو ہے نا انڈسٹری میں کام کرنا نہیں چاہتے، وہ اس ملک میں رہنا نہیں سر چاہتے. ہم 70s میں بلکہ 80s کے اندر انڈیا سے بہت آگے تھے ہمارے تاجر. ٹھیک ہے. آج جب ہاں، اور بنگلہ دیش کا تو کوئی نام ہی نہیں تھا، لیکن آج جو ہے وہ ہم ٹاپ 20 میں نہیں ہیں ہمارے تاجر. نہیں ہم تو ٹاپ بزنس کے اندر نہیں ہیں ہمارے. نیگیٹو گروتھ ہو رہی ہے. میں اتنی دیر سے آپ کو کیا کہہ رہا ہوں، پاکستان کی جب نیگیٹو گروتھ ہو رہی ہے تو ہم کہاں سے جائیں گے؟ آپ کاٹن کراپس میں ٹاپ 2-3 میں ہوتے تھے. انڈیا کی کراپ ہم سے کم ہوتی تھی، آج انڈیا آپ سے ڈبل کراپ کر رہا ہے. آپ مجھے بتائیں ہم 90s میں جو کراپ کر رہے تھے آج وہ بھی نہیں کر رہے. آپ مجھے بتائیں. بالکل ایسے ہی. ہم نے نہ ڈیم بنائے، اس میں بھی سیاست ہوئی، اس میں بھی لڑائی لڑتے رہے. ہم نے نہ کوئی کام نہیں کیا جس سے آپ مجھے بتائیں 130 ارب ڈالر کتنے ہم نے قرضہ لے لیا ہے، وہ کئی ملک میں نظر آتا ہے کہ ملک میں. اس کا مطلب جو پھر باہر جا رہے ہیں وہ ٹھیک جا رہے ہیں ملک سے؟ باہر جا رہے ہیں وہ بھی پریشان ہیں وہاں جا کے. دیکھیں میں آپ کو فیملی کو چھوڑ کے جاتا ہے نا وہ پریشانی ہوتا ہے. اور جو فیملی کے ساتھ ہی جا رہے ہیں، فیملی کے ساتھ بھی جا رہا ہے، اگر نان مسلم کنٹری گیا تو اس کو ایک نئی پریشانی. سمجھے؟ آپ ابھی گئے تھے نا امریکہ، میرے دوست جو امریکہ میں رہتے ہیں، میں کبھی جاتا ہوں اور ادھر جا کے 20-30 جمع ہوتے ہیں جب ملنے کے لیے، تو میں ان کو سب سے پہلا سوال یہ کرتا ہوں کتنوں کے بچے جو ہے مسلمان نہیں رہے؟ تو 4-5 جانے اس میں رو پڑتے ہیں. بولا یار آپ نے کیا سوال کیا ہے. کیوں کہ بھائی وہ اس ماحول میں رہنے ہیں. بالکل. اور ہمارا دین بھی منع کرتا ہے. اول تو نان مسلم کنٹری میں رہنا منع ہے ہمارے دین میں. بولا اگر آپ رہو تو وہ مسلمان کو محلے میں رہو. میری بات سنو، تو بہت بڑا آپ کا ملک ہے، حالانکہ یہ سونے جیسا ملک ہے، بہت شاندار ملک ہے، بہت زبردست. جو چیزیں یہاں پہ ہیں، جو اللہ کی طرف سے سب چیز یہاں پہ ہے، جو منہ سے بولو وہ چیز اویلیبل ہے. اور کوئی قدر نہیں کر رہا، جس ہر لیول پہ قدر نہیں ہو رہی اس ملک کی. نہیں، عوام نے قدر کی ہے، ملک کی بھاگ دوڑ چلانے والوں نے قدر نہیں کی. عوام نے قدر کی ہے. سمجھے؟ ٹھیک ہے. ٹائم ایک بریک اور بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ میں شہباز شریف صاحب کی حکومت پر بات کریں گے کراچی چیمبر کے پریزیڈنٹ سے. ویلکم بیک. ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. آج ہمیں کراچی چیمبر آف کامرس انڈسٹری میں اور اس کی تاریخی بلڈنگ پہ موجود ہیں. یہاں پہ ہمارے ساتھ کراچی چیمبر کے پریزیڈنٹ جاوید بلوانی صاحب موجود ہیں. جاوید صاحب فرمائیے، شہباز شریف صاحب کی حکومت کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کیسی پرفارمنس جاری ہے؟ دیکھیے بہت برے حال تھے. انفلیشن بہت زیادہ تھا. ٹھیک ہے. انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ تھا. ہوم ریمیڈنس بڑی، کیوں بڑی یہ بھی میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ وہ بھی کس وجہ سے بڑی، اور ہم اس میں ہی خوش ہیں کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہو گیا. جی. میں تو کہوں گا ہمیشہ کہ ٹریڈ سرپلس ہونا چاہیے. بالکل بالکل. سمجھے؟ کوئی نہیں چاہتا
کہ اپنی گھر کے بچے بچیاں جو ہیں وہ باہر جا کے کام کریں. صحیح ہے. باقی ابھی جو نیا سال شروع ہوا ہے انفلیشن کم ہوا ہے مگر پریکٹیکلی وہ نظر آ رہا ہے نہیں آ رہا, یہ ایک سوالیہ نشان ہے. ٹھیک ہے. کہ غریب آدمی کو آٹا روٹی دودھ جو ضروریات زندگی کی جو چیزیں ہیں وہ سستی ہوئی کہ نہیں ہوئی. ٹھیک. وہ ہر روز ٹی وی میں ہم دیکھتے ہیں لوگ کمپلین کر رہے ہیں. اسٹاک کے جو پوائنٹس ہیں وہ 1,17,000 پہ گئے جو پچھلے سال سے کوئی 70-80% اوپر گئے. اس کا بھی غریب عوام کو کیا فائدہ ہوا وہ نظر نہیں آ رہا. لیکن پرائم منسٹر تو یہی انڈیکیٹرز بتا رہے ہوتے ہیں نا کھڑے ہو کے. ابھی اڑان پاکستان جو شروع ہوا ہے نیا پروجیکٹ, لیکن اس میں بھی انہوں نے خود بات کی پرائم منسٹر نے کہ بھائی بجلی اگر اتنی مہنگی ہوگی تو یہ اڑان پاکستان کبھی اڑان پاکستان کامیاب نہیں ہو سکتا. وہ خود بھی اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ سستی کرنی پڑے گی بجلی کو. جو ہم کہہ رہے ہیں نا کئی سالوں سے کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جب تک آپ کا ریجنل اور نیبرنگ کنٹریز کے برابر نہیں ہوگا, کمپٹیٹیو کنٹریز کے, آپ کبھی بھی نہیں اڑ سکتے. ٹھیک ہے. ہاں اب کسی اور چیز سے آپ اڑ گئے تو وہ ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے. مگر یہ آپ پتھر پہ لکھ لیں. وہ کچھ اور چیزیں جو ہوتی تھیں جو ماضی میں ہم سوچتے تھے ادھر سے فنڈ آ جائے ادھر سے آ جائے, یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم چلے جائیں تو وہاں سے فنڈ آ جائے, یہ آ جائے. اب یہ اس سوچ کو ختم ہونا ہوگا سر. اب ریئل بنیادوں پہ ایک تو سیکیورٹی وہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. یہ ٹیمپریری طور پہ جو ہم انجیکشن لگا کے بڑھتے رہے اس سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے. ہمیں پرماننٹ سولوشن لانا ہوگا اور وہ یہی ہے کہ ہمیں تاجروں کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کرنا ہوگا, ہماری انڈسٹری بڑھنی ہوگی, ہماری ایکسپورٹ بڑھنی ہوگی. بالکل 100% آپ کی بات صحیح ہے, مگر سب سے پہلے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس آپ صحیح کر دیں, میرٹ سب جگہ کر دیں, کوئی پالیسی بنے اس پالیسی پہ امپلیمنٹ ہو. پالیسی آپ ٹیکسٹائل کی پالیسی 3 بنی, 3 میں سے 1 پہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہوا, 20% بھی امپلیمنٹ نہیں ہوا. آپ پالیسی بنانے کا کیا فائدہ. ہماری پالیسی کی دوسرے کنٹریز نے نقل کر لی, آپ نے اتنی محنت کی, وہ کنٹریز نے اس پہ امپلیمنٹ بھی شروع کر دیا اور آگے بھی گئے. تو کوشش کر رہے ہیں. شہباز شریف صاحب جب بھی ملتے ہیں اچھی باتیں کرتے ہیں, جب بھی ہم کوئی لیٹر لکھ کے اس کا جواب دیتے ہیں اور ہمیشہ کوپریٹ کرتے ہیں. مگر رزلٹ جب آئے گا جب خود یہ اپنی سپیچ میں کہہ رہے ہیں اڑان پاکستان کے اوپننگ سیرمنی میں کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس سب سے پہلے صحیح ہونا چاہیے. صرف کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس نہیں, لو اینڈ آرڈر بھی سب صحیح ہونا چاہیے. لو اینڈ آرڈر صحیح نہیں ہوگا, اور لو اینڈ آرڈر کا بھی اکانومی سے تعلق ہوتا ہے. جب آپ کو جابس ملنی شروع ہو جائیں گی, آپ کو اپنے فیملیز میں اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو, اس کی دوائی کے پیسے آپ کے پاس ہوں گے, آپ اس کا علاج کرا سکیں گے. یہ سب چیزیں اس میں اکانومی کی ترقی کے اندر سب کا اپنا اپنا کردار ہے, اور اکنامی ترقی کرتی تو یہ سب بہتر سے بہتر بھی ہوتی جاتی ہے. تو گورنمنٹ کو جس طرح کام شہباز شریف صاحب محنت کر رہے ہیں, میں ان کو مبارکباد دوں گا کہ یہ جس طریقے سے بھاگ دوڑ کرتے ہیں, کہ جس طریقے سے جواب دیتے ہیں, اگر ان کی ساری ٹیم اس طریقے سے کام کرے, ایک آدمی سے نہیں ہوتا, بالکل ٹھیک, ساری ٹیم ان کے ساتھ اسی طریقے سے بھاگ دوڑ کرے, ان کی ٹانگیں نہ کھینچے, تو ملک بہتری کی طرف جائے گا. اس طرح سندھ گورنمنٹ میں بھی سی ایم جس طریقے سے جواب دیتے ہیں, ان کی ساری ٹیم اس طریقے سے ان کے اشارے پہ چلے تو. سر آج کے انٹرویو میں آپ نے ایک امپورٹنٹ بات کی ہمارے فرسٹ سیشن میں کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید جو جس عہدے پر ہے اس کے پاس مکمل اختیار نہیں ہے, اور وہ کیونکہ وہ گھبرایا ہوا ہے کہ یار میں یہ کام کروں یا نہ کروں, پھر پیچھے ریسورسز کا مسئلہ ہے, فنڈز کا مسئلہ ہے, پھر فیصلہ کرنے کی طاقت بھی نہیں ہے کہ بھائی میں کروں گا تو پیچھے سے کیا ہوگا. تو کھل کے کام نہیں کر سکتا اگر کوئی چاہ بھی رہا ہے. پھر سسٹم کا جو ایک فیلئر ہے, جو پورا ایک سسٹم بنا ہوا ہے, خاص طور پہ جو ایک کرپشن کا ایلیمنٹ اس کے اندر ہے, ترقیاتی کاموں کے اندر یا بہت ساری چیزوں کے اندر, جو اب کوئی چھپی بھی بات نہیں ہے کہ ہم بڑے تکلف سے بات کریں یہ چیزیں. تو وہ یہ سب چیزیں سر اس کے حل کے بغیر تو ترقی ممکن نہیں ہے. اس کو لانا پڑے گا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ترقی جب ہی ہوگی جب یہ سب چیزیں صحیح. اچھا یہ فرمائیں سر, کیا اس کا سولوشن یہ ہے کہ ملک میں نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنائے جائیں؟ اگر ہم یہ جو لوگوں نے اپنے صوبے پکڑ لیے ہیں کہ جناب یہ آپ کا صوبہ, یہ اس کا صوبہ, یہ اس کا صوبہ, لسانی بنیادوں پر بھی ہیں, اس سے ہٹ کے اگر ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پر ہوں
تو کیونکہ دیکھیے 18ویں ترمیم کے بعد صوبے کے پاس تو فنڈ آ رہا ہے اور اس کو وہ تکلیف نہیں ہے وفاق کو ہے. وفاق کو تو پیسے جمع کرنے دنیا کے سامنے کشکول لے کے جاتے ہیں, لیکن صوبے کے پاس تو ریسورسز آ رہے ہیں لیکن وہ نیچے نہیں جا رہے, وہ ڈیلیور نہیں ہو رہے جس طرح لگنا چاہیے. تو نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس جو ہیں وہ کیا سولوشنز ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو ایگزسٹنگ ہمارے یہاں جو چیزیں بنی ہوئی ہیں نا, ان کو سب کو, ان جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں سارے لوگوں کو ری ایویلیٹ کرنا چاہیے اور ایسے قانون بنانے چاہیے کہ دنیا میں اب دیکھو پینشن ختم ہو گئی, دنیا کے اندر جو ہے پرفارمنس پہ آدمی کی ترقی ہوتی ہے. یہاں ہمارے ملک میں الٹا حساب ہے, سینئرٹی پہ ترقی ہوتی ہے. تو پرائیویٹ سیکٹر میں کبھی بھی سینئرٹی پہ ترقی نہیں ہوتی, اس نے کیا ڈیلیور کیا اس میں ترقی ہوتی ہے. ٹھیک, آپ بھی پرائیویٹ سیکٹر میں اسی طرح ہوتا ہے. ایسے ہی اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر میں, گورنمنٹ سیکٹر میں ہوتے جس طرح آج آپ کی ترقی ہوئی ہے, پرائیویٹ گورنمنٹ سیکٹر میں نہیں ہوتی. گورنمنٹ سیکٹر کے اندر سارا نظام جو ہے وہ صحیح کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, جب تک وہ نظام صحیح نہیں کریں گے, سیم پرائیویٹ سیکٹر کی طرح گورنمنٹ سیکٹر کو چلانا پڑے گا, جب ہی سارے معاملات صحیح ہوں گے. اور آٹومیٹک جتنے ہمارے یہاں منسٹریاں اور جتنے ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے وہ غلط بنے ہوئے ہیں, اتنے سارے بنا دیے, اتنے ساروں کی ضرورت بھی نہیں ہے. وفاق میں ویسے کچھ کمی ہوئی ہے چیزوں کے اندر, اس پہ کام ہوا ہے. پروونس میں بھی کمی کی ضرورت ہے. آپ مجھے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں کہیں بھی, آپ صبح ڈیوٹی ٹائم پہ ان کے پہنچ جائیں, اس سے آدھے گھنٹے بعد پہنچ جائیں, صحیح ہے, تو 60-70% اسٹاف نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. سیٹرڈے کی گورنمنٹ نے چھٹی کر دی کہ بجلی کی شارٹیج ہے, اس پہ ایک نوٹس نکالا کہ بجلی کی شارٹیج ہے تو چھٹی کر دو. آج تو بجلی کی کیپیسٹی زیادہ ہے, ہم کیپیسٹی پیمنٹ کرتے ہیں, آج بھی سیٹرڈے کی چھٹی ہے. میں ٹیکس پیئر ہوں, میری سیٹرڈے کی چھٹی نہیں ہے. میری ٹیکس سے جن کو تنخواہ ملتی ہے ان کی سیٹرڈے کی چھٹی ہے. ویسے فرائیڈے کی بھی آدھی ہو جاتی ہے چھٹی ہماری, پھر وہ کیا فرائیڈے کو بھی بھاگ جاتے ہیں اور پھر منڈے کو بھی لیٹ آتے ہیں, ایسے ہی ہے, چاہے پروونشل سیکریٹریٹ ہوں چاہے فیڈرل سیکریٹریٹ. صحیح ہے. تو آپ سارے کام الٹے کر رہے ہیں. آپ بول رہے ہیں ترقی ہو جائے, ترقی کیسے ہوگی؟ بغیر محنت کرے, بغیر چیزیں صحیح کرے ترقی کبھی بھی نہیں ہو سکتی. سب چیزوں کو صحیح کرنا پڑے گا. گورنمنٹ ڈپارٹ کے اندر سختی ہونی چاہیے, بائیو میٹرک سسٹم ہونے چاہیے. اسٹاف جو ہے وہ 15 منٹ پہلے پہنچے آفس میں, 15 منٹ بعد میں جائے. جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ہم نے جو کاغذ بنا کے دیا تھا اس میں ہم نے یہ بھی لکھا تھا کہ جو آفیسر ہے وہ اپنی آفس کا اے سی خود آن کرے گا اور چھٹی سے 15 منٹ پہلے اے سی کو آف خود کرے گا, پیون نہ کرے اس کا. تو ایسی ہم نے جو 30-40 چیزیں جو بنا کے دی تھی, اس میں جو چیزیں ہیں میرے پاس لکھی بھی ہوں گی. سر ابھی آپ جیسے آپ کا یہ ٹائم شروع ہوا ہے ایز اے پریزیڈنٹ آف کراچی چیمبر, کیا اہداف ہے سر آپ کے صدارت کے دور میں؟ آپ نے کچھ سوچا ہوگا نا کہ جناب جتنی دیر میں پریزیڈنٹ رہوں گا تو میں نے کچھ چیزیں اچیو کرنی ہے, کچھ خاص کوئی ایسی چیز؟ دیکھیں میں نے یہ سوچا ہے کہ میں جو ہے گورنمنٹ کو ہر وہ راستے بتاؤں جس سے اس ملک کے اندر ترقی ہو. ٹھیک ہے, اور یہاں کی عوام کو خوشحالی ملے, اور میں ہر وہ چیز ہائی لائٹ کرتا رہوں گا جب تک میں ہوں. ٹھیک ہے, اور میں نے ایک سوشل میڈیا کا وہ بنایا ہے, اس کے اندر ہم نے ہائی لائٹ کرنا شروع کیا ہے. اس پہ مجھے بہت اچھا لوگوں کا رسپانس ملا اور لوگ خوش ہوئے. اور جو میں نے چیزیں ہائی لائٹ کی وہ پہلے میں اکیلا بولتا تھا, آج میں ٹی وی میں اور ہر جگہ سنتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں بات بولنا شروع ہو گئے. اور اچھی بات زیادہ لوگ بولیں تو میں سمجھتا ہوں بہتری ہوگی. ٹھیک ہے, اور میری کوشش یہی ہے, اور میں فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ کو ایک ایک چیز ہائی لائٹ کر کے دے رہا ہوں. جیسے کہ ریسنٹلی جو وبا پھیلی تھی ڈینگی کی اور چکن گنیا کی, حالانکہ میں تو کامرس کا آدمی ہوں, میں جیسے کہہ رہا ہوں میں اپنے دوسرے کاموں میں ہم لگے ہوئے. میں ایک ہاسپٹل میں غلطی سے چلے گیا اکتوبر کے مہینے میں کسی کے ساتھ, تو ایمرجنسی کے اندر ویٹنگ تھی. کہاں ویٹنگ تھی؟ ایمرجنسی میں. تو میں تو سر پکڑ لیا, میں نے کہا یار ایمرجنسی میں کبھی ویٹنگ ہو سکتی ہے؟ ایمرجنسی کا تو مطلب ہے فوری ٹریٹمنٹ دینا. وہ ایمرجنسی بھی پاکستان میں کا مطلب ہوتا ہے پاکستان میں OPD, یہ ذہن میں رکھیے گا. پھر وہ اس کے ساتھ میں گیا دوسرے ہاسپٹل میں, جب ویٹنگ تھی تو دوسرے میں گئے تو وہاں بھی ویٹنگ. میں بتا رہا ہوں نا, ایمرجنسی کا مطلب ایمرجنسی نہیں ہے, OPD ہے. لوگ بھی یہ سوچ کے جاتے ہیں. سب آپ کو بتا دوں یہ عوام کا بھی مسئلہ ہے سر. عوام ایمرجنسی کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت خراب حالت میں جائیں, لیکن لوگ کھانسی, نزلہ, بخار بھی دکھانے جاتے ہیں اور اڑے ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں اس میں, پھر میں نے سوچا کہ یہ کیا ریزن ہے. جب میں نے سارا چیک کیا, پھر میں نے CM سے کہا کہ دیکھیں یہ وبا پھیلی ہوئی ہے چکن گنیا کی اور ڈینگی کی اور ملیریا کی.
तीनों ये मच्छर से होती है। जी और मच्छर के जो स्प्रे किए इन्होंने बल्दिया वालों ने, वो जितनी इनकी गाड़ियां थी ये उससे 20 गुना ज़्यादा बढ़ा देते। हाँ तो क्या होता? तो सीएम ने बोला आप सही कह रहे हो। जी मैंने बोला ये हॉस्पिटल के अंदर ये 3 बीमारी वाले लोग नहीं आते। हाँ और बिल्कुल, और मेजोरिटी पेशेंट इसी के आ रहे हैं। एक्शन हुआ उस पे सर फिर? नहीं, वो तो हेल्थ सेक्रेटरी को बोला कि बिलवानी साहब जो कह रहे हैं, मैंने उनको हेल्थ सेक्रेटरी को कहा कि आप मेरे साथ आओ और आप देख लो। सर वैसे उन्होंने लिंगर ऑन किया। सर अब वक्त आ गया है कि कुछ एक्शंस भी जो है ना करवाए जाए। देखो उन्होंने आप लिंगर, आवाज उठा रहे हैं, ठीक है, अवाम भी सीएम ने आवाज उठाती है। 3 दफा रिमाइंडर भेजा हेल्थ सेक्रेटरी को हाँ। कि आप इनके साथ विजिट करो। हेल्थ सेक्रेटरी ने क्या किया कि वो अक्टूबर का महीना चले गया, नवंबर का चले गया, दिसंबर का सेक्रेटरी ज्यादा मसरूफ है सर। जनवरी में वो कह रहे हैं ज्यादा कि हमने एक फोकल पर्सन रखा है, उनके साथ आप विजिट कर लो। हाँ। अब सेक्रेटरी जो है वो अपने आप को अगर पब्लिक सर्वेंट नहीं समझेगा हाँ। तो वो क्या काम करेगा? जब तक गवर्नमेंट के लोग मेरी एक सेक्रेटरी साहब ने पंजाब में एक जगह मेरी दावत की, मैं जब घर गया वापसी पे जाने लगा तो कहने लगे आपको कैसा लगा आपके पास आके? मैंने बोला शायद मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई 100 साल पीछे चला गया हूँ और किसी वाइसराय से मिलने आया था आज। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत मज़ेदार आपने गुफ्तगू की। प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, जावेद बिलवानी साहब ने ज़बरदस्त ख्यालात का इजहार किया और बहुत वोकल है, कराची के लिए बहुत आवाज़ उठाते, तो इसलिए आज खासतौर पर इनके पास हम आए। रिजवान जाफर इजाज़त दीजिए, देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान।